مدد کرنا، اور اعان یعین اعانت اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کی شروع میں است لگا باب استفعال، تو یہ طلب ماخذ یعنی مدد طلب کرنا، اس سے امر ہے استعینوا، اور مدد طلب کرو، مدد مانگو، بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، اللہ رب العزت سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو۔ اب یہ مدد جو اللہ رب العزت سے نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے ہے، اس کی کچھ وضاحت میں نے جمعے کی اس میں کر دی تھی کہ اللہ رب العزت سے مدد نماز یا دعا یا اللہ رب العزت سے صبر کے ذریعے سے کس طرح مدد مانگنی ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خشوع والوں کے لیے یہ آسان ہے۔ خشوع کہتے ہیں نفس کی ایسی حالت کو جس کا ظاہری اعضاء پر ایسا اثر ہو کہ وہ سکون میں رہے، نفس کی ایسی حالت کہ اس کا ظاہری اعضاء پر یعنی ہاتھوں پر، پاؤں پر، باقی جسم پر ایسی حالت ظاہر ہو جائے کہ وہ سکون میں رہے۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو نماز میں خشوع دکھاتے ہیں، خشوع کرتے ہیں، تو خشوع نماز میں یہی ہوگا کہ نماز پڑھتے وقت ہاتھوں کی حرکت بند ہو جائے اور اپنی حرکت، ادھر ادھر چلنا پھرنا، ادھر ادھر دیکھنا، نگاہوں کا اٹھنا، گردن کا گھومنا، یہ پرسکون ہو جائے سارا جسم، تو اس سکون کی کیفیت کو ہم خشوع کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے خشوع کی کیفیت جن پر ہو جاتی ہے، جسے اس طرح کی کیفیت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیفیت کیا ہے، یہ خشوع کی حالت کیا ہے، جنہیں اس کا احساس ہو جاتا ہے، وہ اس کیفیت کو بار بار دہرانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، وہ اس کیفیت کو طاری کرنے کے لیے پھر نماز میں آتے ہیں کہ انہیں اس سے سکون آتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس کیفیت کو سمجھتے نہیں، ان کے لیے یہ نماز بڑی مشکل ہے، وہ نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ سمجھایا ہے کہ نماز اور صبر کے ذریعے سے آپ کو اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک عورت کو دیکھا کہ وہ رو رہی ہے اور شاید کسی قبر پر بیٹھ کر رو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ جاؤ، تمہیں اس تکلیف کا کیا پتہ، وہ اسے پتہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو بعد میں کسی نے اس کو بتایا کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے تھے اس طرح جزا فضا کرنے سے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر پہلی بار ہوتا ہے، پہلی بار یعنی شروع میں تکلیف آتے ہی اگر صبر کریں، جزا فضا نہ کریں، رونا دھونا نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں، یہ پہلی بار کریں تو تب، ورنہ بعد میں تو صبر آ ہی جاتا ہے۔ تو صبر شروع میں ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے پہ انہیں پتہ چلا کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا،
تو آپ نے اپنی سواری سے اترے، اسے ایک طرف باندھا، راستے سے ایک طرف ہو کر مصلی بچھایا اور 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ یعنی جب آپ کو تکلیف کی حالت ہو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو، اس وقت نماز پڑھو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی صبر اور نماز دونوں ہیں، ہاں ضمیر کا مرجع دونوں ہیں، اور دونوں سے بھی وہ لوگ مراد ہیں کہ جو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یعنی یہ کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگنا یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن خاشعین کے لیے یہ آسان ہے، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو خشوع و خضوع میں رکھتے ہیں۔ خشوع و خضوع کی یہ کیفیت ان لوگوں پر طاری ہوتی ہے الذین یظنون، وہ لوگ کہ جو یہ سمجھتے ہیں انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور وہ اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، واپس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہاں پہ رجوع اللہ قیامت والے دن کی بات ہے، ملاقو ربہم یہ حساب و کتاب کا معاملہ ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے اوپر یہ جو حالات آتے ہیں، کسی بھی حالت میں ہم جاتے ہیں، یہ حالت ہماری ایک امتحان ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ میں اپنے بندے پر یہ حالت طاری کروں گا تو اس کا میرے ساتھ تعلق کیسا رہے گا، تکلیف دوں گا تو اس کا میرے ساتھ تعلق کیسا ہوگا، آسانی دوں گا تو اس وقت اس کا میرے ساتھ تعلق کیسا ہوگا، غم دوں گا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، خوشی دوں گا تو اس وقت اس کا میرے ساتھ تعلق کیسا رہے گا۔ یہ معاملات زندگی بھر اللہ رب العزت انسان پر طاری کرتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اب اس کی کیفیت کیسی ہے۔ اسی ایگزامن کے نتیجے میں، اسی آزمائش کے نتیجے میں انسان اللہ کے ہاں ایک مقام پاتا ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اللہ سے ملاقات ہونی ہے اور اللہ رب العزت اس کی ان کیفیتوں کو اس وقت سامنے رکھ دیں گے کہ دیکھو میں نے آپ کو یہ نعمت دی تھی، آپ نے ایسے کر دیا تھا، میں نے یہ نعمت آپ سے لی تھی اور آپ نے یہ شکوے شکایت کیے تھے، تو شرمندگی نہ ہو، اس لیے پوری زندگی میں انسان اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا تعلق بنائے رکھے کہ اس وقت چھوٹی سی چیز لینے کے دوران انسان نے کوئی ایسا شکوہ کر دیا ہو کہ میں ہی ایسے کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میں ہی کیوں ہوا، تو یہ جو شکایت اور شکوہ ہے یہ انسان کی اپنی آخرت اور عاقبت کو خراب کرنے والا ہے۔ اگر یہ یقین ہے کہ میں اللہ کے بندہ ہوں، اللہ کی مخلوق ہوں، اللہ کا مملوک ہوں، وہ جیسے چاہے مجھے رکھے، میں اس کی مرضی کے مطابق ہی ڈھلتا رہوں گا، خوشی ہوگی تب، غم ہوگا تب، یہ حالتیں اس کی طرف سے عطا کردہ ہیں، تو یہ پھر ملاقات کے وقت اسے شرمندگی نہ ہوگی۔ اللہ رب ہم سب کو اپنی نعمتوں کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا